بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ شادی کی پہلی رات جب میاں بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ پہلے ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر یا بیوی کے شب اول کو نہ تو کوئی پراسرار راز سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر رات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ سہاگ رات میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو سے بیوی کی اجنبیت کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ گفتگو کا انداز مہذب، پیار برا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی کے لیے یہ چند ہدایات ہیں۔ اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اپنائیت ظاہر کرے، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب زواف کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور اس کا دکھ اور درد کم کرنے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے، شوہر پہلے خود کچھ کھائے یا پیے اور پھر دلہن کو کھلائے۔ دلہن سے جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے کر تھوڑا سا پیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے سلام کریں اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں، اس کے شر اور اس کی خلقت اور طبیعت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ اولاً شب زواف میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز نفل ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے اور یہ خیر اور برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زواف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اسے حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کے صحابہ نے ان کی شادی کے موقع پر اس کی تلقین کی کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سہاگ رات سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک دم سے وہ پوری طرح سے مانوس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اسی لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک عادی شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش
खुश तबी की बातें हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ माइल और अपने करीब करे। सोहबत व जमा के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर इसमें उजलत से काम लिया गया तो कई तरह के नुकसानात का अंदेशा है। बीवी के जहन में ये बात जम जाएगी कि निकाह का मकसद फकत शहवत रानी है और कुछ नहीं। अगर महर मुअज्जल का रवाज ना हो तो कोई चीज भी महर के अलावा भी उसके मिजाज के मुताबिक हदिया पेश कर देनी चाहिए। उसके अलावा उससे नफा उठाना मर्दाना गैरत और शराफत के खिलाफ है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम का खाना मत तर्क करो अगरचा उसकी मिकदार एक मुश्त खजूर हो, इसलिए कि शाम का खाना छोड़ने से बुढ़ापा आता है। बीवी से जमा इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत, अफजाइश नस्ल और हराम काम से बचने की नीयत से हो। ऐसी सूरत में अल्लाह ना सिर्फ जमा पर अजर देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और दुनियावी और उखरवी बरकतों से नवाजेगा। जमा शहवत रानी नहीं है बल्कि ज़ौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत जान है। इसलिए कबल अज़ जमा शोहर बीवी से खुश तबी की बात करे और जमा के लिए ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर राजी करे। जमा से कबल ये दुआ पढ़नी मसनून है, ए अल्लाह हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर उन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।